بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی کسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار نہیں چاہیے ہوتے، صرف ایک مذہبی لفظ کافی ہوتا ہے، منکر حدیث، اور پھر لوگ اس کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کتابیں مشکوک ہو جاتی ہیں، اس کی نیت زیر بحث آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی لوگوں کی مجلسوں میں موضوع بن جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جن پر یہ مہر لگا دی جاتی ہے وہ خود کو رسول اللہ سے دور نہیں بلکہ اور قریب سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور پھر کسی دن ان پر ایک لفظ پھینک دیا جاتا ہے، منکر حدیث۔ ہم شاید اس لفظ کی سنگینی کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ صرف ایک علمی اصطلاح نہیں رہی، یہ ایک سماجی اشارہ بن چکی ہے، ایک مذہبی ہتھیار، ایک خاموش فتویٰ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی سے بچو، اس کی بات مت سنو، یہ خطرناک ہے۔ اور پھر عوام الناس اکثر تحقیق نہیں کرتے، وہ دوسروں کا فیصلہ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اکثر پروپیگنڈا حقیقت سے زیادہ تیز سفر کرتا ہے۔ ایک کلپ، ایک وارننگ، ایک پھیلایا ہوا پیغام، اور فیصلہ تیار۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ سب رسول اللہ کی محبت کے نام پر ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو پورے القاب سے نہ پکارو، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ اور پھر ایک اور جگہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری آرا واقعی ہماری اپنی ہے، مگر اکثر ہم صرف وہی دہرا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہوتا ہے۔ کسی کو حضرت اقدس، شیخ الاسلام اور مجدد وقت کہہ دیا جاتا ہے، اور کسی کو گمراہ، فتنہ، منکر حدیث، اور پھر عوام الناس ان ناموں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کتاب نہیں پڑھتے، اصل گفتگو نہیں سنتے، دلائل نہیں پڑھتے، وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سقہ ہے یا خطرناک۔ اور شاید یہیں سے مذہبی گفتگو علم سے ہٹ کر نفسیات کا کھیل بن جاتی ہے۔ لوگ دلیل کے جواب نہیں دیتے، دلیل دینے والے کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے ان کی بات کا کیا سننا، یہ تو منکر حدیث ہے، اور یوں ایک پورا فکری مکالمہ شروع ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ سوال سے نہیں ڈرتے، سوال کے اثر سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لفظ آخر آیا کہاں سے؟ منکر حدیث۔ کیا ابتدائی مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو اسی طرح کے نام دیے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ایک دوسرے کو دشمن حدیث سمجھتے تھے؟ یہ اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں اختلاف موجود تھا، گہرا اختلاف، مگر اکثر وہ ایمان اور کفر کا اختلاف نہیں تھا، منہج کا اختلاف تھا، میتھڈالوجی کا اختلاف تھا۔ علم کیسے حاصل ہوگا، روایت کا وزن کیا ہوگا، خبر واحد کی حیثیت کیا ہوگی، قیاس کہاں استعمال ہوگا۔ یعنی بحث یہ نہیں تھی کہ کون رسول اللہ کو مانتا ہے، بلکہ رسول اللہ کی بات تک صحیح طور پر پہنچا کیسے جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ دو بڑے علمی مزاج سامنے آئے، اہل حدیث اور اہل الرائے۔ مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ ایک حلقہ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا اور دوسرا نہیں، تاریخ کو حد سے زیادہ سادہ بنا دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ حدیث کے منکر نہیں تھے، وہ علم کی تعمیر کے لیے ایک مختلف منہج استعمال کر رہے تھے، قیاس، استحسان اور روایت کے باب میں احتیاط۔ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث روایت کی مرکزیت پر زور دیتے تھے۔ یعنی اختلاف یہ نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے،
اختلاف یہ تھا کہ علم کی تعمیر کیسے ہوگی۔ پھر امام شافعی آتے ہیں اور وہ اس علمی کشمکش کو ایک منظم زبان دیتے ہیں اپنی ان کتابوں میں، جیسے الرسالہ، جمع العلم۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں خبر واحد کی حجیت کیا ہے، سنت کی علمی حیثیت کیا ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت عملی طور پر قائم کیسے ہوگی۔ دیکھیے یہ سب علمی بحثیں تھیں، اصول کی بحث، منہج کی بحث، علم کی بنیادوں کی بحث۔ یہ واٹس ایپ کے فتوے نہیں تھے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی روایت کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف پہلے علم کا تھا، بعد میں شناخت کا مسئلہ بن گیا۔ پہلے سوال یہ تھا کہ دلیل کیا ہے، پھر سوال بدل گیا، یہ ہمارے حلقے کا آدمی ہے یا نہیں؟ اور جب منہج شناخت میں بدل جائے تو پھر علم کی جگہ وفاداری لے لیتی ہے، اور شاید یہیں سے دلیل سے زیادہ طاقتور نام ہو جاتے ہیں، لیبلز ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں ایک اور حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر روایت پر سوال اٹھانا انکار ہے تو پھر خود محدثین آخر کر کیا رہے تھے؟ ذرا تصور کیجیے، امام بخاری روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ہر روایت پر کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ امام مسلم روایتوں کی ثقاہت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ امام نسائی بعض راویوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ ابن معین لوگوں کے حافظے پر رکھ رہے ہیں۔ ترمذی روایتوں کو صحیح، حسن، غریب جیسے درجات میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ذرا رک کر سوچئے، یہ سب لوگ آخر کر کیا رہے تھے؟ وہ تحقیق کر رہے تھے، پرکھ رہے تھے، قبول و رد کر رہے تھے، یعنی وہ محض اندھی قبولیت پر قائم نہیں تھے، وہ رسول اللہ پر غلط نسبت سے ڈر رہے تھے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی تہذیب اپنی علمی سنجیدگی دکھاتی ہے۔ جرح و تعدیل، ذرا سوچئے، ایک پوری تہذیب راویوں کے حافظے، ان کی سچائی، ان کی ملاقاتوں کی نوعیت، ان کے سفر، دیانت، اخلاق، ان سب کی تحقیق کر رہی ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ پر کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ یہ معمولی چیز نہیں تھی، یہ ایک غیر معمولی علمی کوشش تھی رسول اللہ کی نسبت کی حفاظت کے لیے۔ مگر بہرحال یہ ایک انسانی کوشش تھی، اور انسانی کوششوں میں اختلاف، اجتہاد اور خطا کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ اور پھر اسی روایت کے اندر اختلاف بھی تھا، ایک محدث کسی روایت کو قبول کرتا ہے، دوسرا اسی روایت پر سوال اٹھاتا ہے۔ کسی کے نزدیک راوی ثقہ ہے، کسی کے نزدیک کمزور، کسی کے نزدیک روایت مستند ہے اور کسی کے نزدیک شاذ۔ یعنی خود اسی علمی روایت کے اندر تنقیدی نگاہ موجود تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ بعض روایتوں کی وضاحت کرتی ہیں، بعض کے فہم کو درست کرتی ہیں، بعض مواقع پر کنٹیکسٹ واضح کرتی ہیں، سیاق واضح کرتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وضاحت انکار ہے تو پھر ام المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ جس امت نے جرح و تعدیل پیدا کی، روایتوں کی جانچ کے لیے صدیوں کی علمی محنت کی اور روایتوں کو محض تقلیدی انداز میں قبول نہیں کیا، وہ امت آج سوال سے کیوں ڈرنے لگی؟ ہم نے کیوں تحقیق کو بغاوت سمجھنا شروع کر دیا؟ اور ہم نے کیوں علمی سوال کو اخلاقی جرم بنا دیا؟ محدثین حدیث کے دشمن نہیں تھے، وہ رسول اللہ کی نسبت کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حدیث اتنی مرکزی چیز تھی تو پھر رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی کا کوئی مکمل لفظ بلفظ ریکارڈ ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہر گفتگو، ہر خطبہ، ہر مجلس لفظ بلفظ کیوں محفوظ نہیں کی گئی؟ کیا صحابہ کرام اس کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شاید ہم اسلام کو غلط زاویے سے سمجھنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صرف الفاظ نہیں دے رہے تھے، وہ انسان بنا رہے تھے، معاشرہ بنا رہے تھے، اخلاق بنا رہے تھے، ایک زندہ تہذیب بنا رہے تھے۔ قرآن صرف پڑھا نہیں جا رہا تھا، جیا جا رہا تھا، بازار میں، گھروں میں، نمازوں میں، معیشت میں، عدالت میں اور لوگوں کے رویوں میں۔ یعنی اسلام صرف محفوظ الفاظ نہیں تھا، ایک زندہ معاشرہ بھی تھا، اور شاید اسی لیے
قرآن رسول اللہ کے لیے ایک نہایت اہم لفظ استعمال کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا غور کیجئے، قرآن رسول اللہ کو محض اقوال کا مجموعہ نہیں کہتا بلکہ اسوہ کہتا ہے، یعنی زندہ نمونہ، مجسم ہدایت، چلتا پھرتا قرآن۔ اور پھر صحابہ کرام صرف الفاظ جمع نہیں کر رہے تھے، وہ اسلام کو اپنے اندر اتار رہے تھے، نماز دیکھ رہے تھے، معاملات دیکھ رہے تھے، عدل دیکھ رہے تھے، حلم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اسلام صرف معلومات نہیں تھا، انسان سازی تھا۔ اور شاید اسی لیے بعض اکابر صحابہ سے نسبتاً کم روایتیں ملتی ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ، یہ لوگ محض روایت نقل کرنے والی مشینیں نہیں بن گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ ابھی ان کے اندر موجود تھے۔ وہ اسلام کو صرف بیان نہیں کر رہے تھے، اسلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اور یہاں امام مالک کی بات بہت اہم ہو جاتی ہے۔ عمل اہل مدینہ کیوں اہم تھا؟ کیونکہ مدینہ صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ زندہ سنت تھا۔ اذان، نماز، معاملات، اخلاق، نسلاً بعد نسل زندہ منتقل ہو رہے تھے۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے جدید مذہبی ذہن آہستہ آہستہ کھو بیٹھا ہے۔ آج بعض لوگ اسلام کو صرف محفوظ حوالوں میں محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے صرف حدیثیں نہیں چھوڑیں، ایک ایسی امت چھوڑی تھی جو قرآن کو زندگی میں بدل سکتی تھی۔ مگر تاریخ ہمیشہ اتنی خوبصورت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی زندہ تہذیبیں بھی خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اور جب معاشرے خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ سوالوں سے محبت نہیں کرتے، وہ نام تراشتے ہیں، القاب گڑھتے ہیں اور دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ابتدائی اختلافات علمی تھے، مگر آہستہ آہستہ اختلاف شناخت کی جنگ بنتا گیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کی دلیل کیا ہے، بلکہ آپ ہمارے حلقے میں ہیں یا نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ بدلنے لگتے ہیں۔ اہل بدعت، زندیق، گمراہ، فتنہ، اور ہر دور اپنے اپنے زمانے کے حساب سے نئے نام ایجاد کرتا چلا جاتا ہے۔ ذرا تاریخ کو دیکھیے، امام ابو حنیفہ اہل الرائے کہلائے، قیاس اور استحسان پر تنقید سنی، مگر وہ رسول اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ علم کی تعمیر کے لیے ایک مختلف منہج استعمال کر رہے تھے۔ پھر ابن حزم کو لیجیے، غیر معمولی ذہن، شدید آزادی فکر، نتیجہ تنہائی، مخالفت، یہاں تک کہ ان کی کتابیں جلائی گئیں۔ اور ابن رشد عقل اور وحی کے درمیان ایک ہم آہنگی تلاش رہے تھے، مگر سیاسی خوف اور مذہبی بے چینی انہیں بھی مشکوک بنا دیتی ہے۔ پھر بر صغیر میں آئیے، سر سید احمد خان استعمار اور جدید سائنس اور مسلمانوں کی پسماندگی کے درمیان ایک جواب تلاش کر رہے تھے۔ صحیح یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے، مگر انہیں نیچری کہا گیا، گمراہ کہا گیا۔ اور اقبال اجتہاد اور تشکیل جدید کی بات کرتے ہیں۔ پھر مودودی اسلام کو ایک نئی سیاسی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ نتیجہ شدید اختلاف، ردود، تنقید۔ اور دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام لوگ ہر بات میں درست تھے، ہرگز نہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے، علمی خطائیں ہوتی ہیں، مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا کسی آدمی کی غلطی کا فیصلہ دلیل سے ہوگا یا صرف لیبل سے، گالیوں سے، اتہام سے؟ کیا ہم دلیل کا جواب دیں گے یا دلیل دینے والے کو معاشرتی طور پر ختم کر دیں گے؟ تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ بعض اوقات معاشرے اپنے مفکرین کو سننے سے پہلے ان کو متہم اور بدنام کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہو گئے ہیں جہاں علم کی رفتار بڑھ گئی ہے، مگر فہم کی گہرائی کم ہو گئی ہے۔ آج مذہبی گفتگو کا ایک بڑا حصہ کتابوں سے نہیں بنتا، نہ استادوں سے، نہ صحبتوں سے، نہ علمی مجالس سے، بلکہ کلپس سے بنتا ہے، شارٹ ویڈیوز سے بنتا ہے، واٹس ایپ کے پیغامات سے بنتا ہے، اور اشتعال سے بنتا ہے۔ اسلام صدیوں تک استادوں، صحبتوں
کتابوں اور تہذیب سے منتقل ہوتا رہا، اور اب بعض اوقات 17 سیکنڈ کے کلپس سے منتقل ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک آدمی 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے، وہ وضاحت کرتا ہے، کنٹیکسٹ بیان کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، فرق واضح کرتا ہے، پھر اس پوری گفتگو میں سے 17 سیکنڈ کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ یہ منکر حدیث ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اصل گفتگو سننے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ فوری رد عمل غور و فکر سے آسان ہے۔ آج ڈیجیٹل دنیا کی یہ نظام غصے کو بڑھاتے ہیں، ہنگامے کو پھیلاتے ہیں اور اشتعال کو گردش میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات مذہبی اختلاف بھی تفریح بن جاتا ہے۔ ردود، فتنہ، الرٹس، بے نقاب کیجئے، اور پھر ہر چند دن بعد ایک نیا فتنہ چاہیے، ایک نیا گمراہ چاہیے، ایک نیا منکر حدیث چاہیے، ورنہ ہجوم بور ہونے لگتا ہے۔ اور شاید یہ ہمارے عہد کا سب سے خطرناک اخلاقی انہدام ہے کہ بعض لوگوں کا مذہبی سرمایہ علم نہیں رہا، رد عمل بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب ویڈیوز پہ اسلام اور دین کی تفہیم کے نام پر ہو کیا رہا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے میں سال لگتے تھے، استاد لگتے تھے، کتابیں لگتی تھیں، سفر لگتے تھے، اور آج ایک فارورڈ کیا ہوا کلپ اور فتویٰ تیار۔ ہم نے تحقیق کو محض آگے بڑھا دیے جانے والے پیغامات میں بدل دیا ہے، ایک فارورڈ میسج میں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں گہرائی کیوں ختم ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کیجیے، اگر امام ابو حنیفہ آج یوٹیوب پر ہوتے، اگر ابن حزم آج کلپس میں کاٹے جا رہے ہوتے، اگر اقبال آج مختصر ویڈیوز کے زمانے میں گفتگو کر رہے ہوتے، تو کیا تبصروں میں انہیں بھی گمراہ، فتنہ اور منکر حدیث نہ کہا جاتا؟ اور شاید المیہ یہی ہے کہ ہم نے اختلاف کو علم سے نکال کر ہجوم کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس گفتگو کے بعد بھی کچھ لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ انکار حدیث کی راہ کھول رہے ہیں، اس لیے یہاں بہت صاف الفاظ میں کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ اسلامی زندگی کا عظیم الشان سرچشمہ ہے، اور امت نے صدیوں کی محنت سے روایتوں کو محفوظ کیا، علم حدیث پیدا کیا اور جرح و تعدیل کی روایت قائم کی۔ یہ اسلامی تہذیب کی بڑی علمی کوششوں میں سے ایک ہے۔ مگر ایک بات اور بھی اتنی ہی ضروری ہے، حدیث کی تحقیق، حدیث کا انکار نہیں ہوتی۔ روایت کے فہم پر سوال، سیاق پر سوال، اطلاق پر سوال، یہ سب اسلامی علمی روایت کے اندر موجود رہا ہے، ورنہ فقہ نہ بنتی، اصول نہ بنتے، مختلف مکاتب فکر وجود میں نہ آتے، اور اختلاف محدثی سامنے نہ آتا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اختلاف کیوں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو اخلاقی جرم کیوں بنا دیا۔ کسی روایت پر سوال فوراً منکر حدیث ہونے کی سند کیسے بن گیا؟ اور پھر یہ نام صرف علمی نہیں رہتے، یہ آدمیوں کی پوری دینی ساکھ کھا جاتے ہیں۔ لوگ کتاب پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اصل گفتگو سننا چھوڑ دیتے ہیں، تحقیق چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر دوسروں کی قائم کی ہوئی رائے اپنا لیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود محدثین اندھی قبولیت کے قائل نہیں تھے، وہ تحقیق کرتے تھے، نقد کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے، یعنی وہ حدیث سے محبت کرتے تھے، مگر محبت نے ان کی عقل معطل نہیں کی تھی، اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر نئی بات درست ہوتی ہے، ہر سوال مقدس ہوتا ہے، یا ہر صاحب فکر حق پر ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے، علمی خطائیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ واقعی گمراہ بھی ہوتے ہیں، مگر کسی آدمی کے غلط ہونے کا فیصلہ دلیل سے ہونا چاہیے، بہتان سے نہیں، استدلال سے ہونا چاہیے، کردار کشی سے نہیں۔ اور شاید یہی وہ اخلاق ہے جسے قرآن ہم سے مانگتا ہے۔ اور آخر میں شاید اصل سوال یہ بھی نہیں ہے کہ منکر حدیث کون ہے، اصل سوال شاید یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے دلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور دین کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم کتنی آسانی سے فیصلہ سنا دیتے ہیں یہ شخص خطرناک ہے، گمراہ ہے، منکر حدیث ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ جن کے گرد منافقین موجود تھے، انہوں نے بھی لوگوں کے ناموں کی فہرستیں عام نہیں کی تھیں،
انہوں نے امت کو شک اور بدگمانی کا معاشرہ نہیں بنایا۔ میں نہیں جانتا کل قیامت کے دن کس کی کون سی رائے درست نکلے گی، کس کی تعویل صحیح ہوگی، کس کی علمی خطا معاف ہوگی، یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر ایک سوال شاید ہم سب سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے کسی مسلمان پر ایسا نام چسپاں کیا تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی، حالانکہ تمہارے پاس پورا علم نہیں تھا؟ کسی شخص کی غلطی ثابت کرنا آسان ہے، مگر قیامت کے دن یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ آپ نے اس پر جو نام رکھا تھا وہ انصاف، علم اور خوف خدا کے ساتھ رکھا گا۔ امتیں سوال سے نہیں مرتی، سوال کو قتل کرنے سے مرتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سوچنا چھوڑ دیتی ہیں۔